جی السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہیں مارکیٹ پریویو کے حوالے سے۔ مارکیٹ جو منڈے کو اوپن ہوتی ہے اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک ملاقات کا سلسلہ ہے۔ ہفتہ اور اتوار کی 2 دن کی چھٹیوں میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا ایونٹ ان 2 دنوں میں رہے ہوں جس کا امپیکٹ منڈے کی مارکیٹ اوپننگ پر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک تو پہلے ہم سب کو مبارک ہو 12 ربیع الاول، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش، جو کہ کافی جوش و خروش سے اکراس دی کنٹری پورے ملک میں منایا گیا، بلکہ پوری دنیا میں منایا گیا۔ اس حوالے سے آپ سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو ہفتہ اور اتوار جو 2 دن ہمارے پاس گزرے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایونٹ جو مجھے دکھائی دیتا رہا، اور خاص طور پہ پاکستان اکانومی کے حوالے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ خاص طور پہ جو سلسلہ پچھلے 3-4 مہینوں سے بہت زیادہ جس میں تیزی دیکھنے میں آئی الحمدللہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان کے اوور آل امپیکٹ میں، اس میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی دکھائی دی، وہ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرتارپور کوریڈور کا اوپن ہونا۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے بہت زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اس میں دکھایا، بہت زیادہ پازیٹیوٹی ہماری حکومت پاکستان کی طرف سے دکھائی دی، اور سکھ یاتری حضرات کو ویلکم کیا گیا، اور نارووال کے مقام پہ جو کرتارپور ان کا جو ایک ریلیجیس پلیس ہے، جو گرو نانک دیو کی 550ویں سالگرہ کے حوالے سے اوپن کیا گیا، اور یہ بہت زیادہ پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو سراہا، اور خاص طور پہ ہمارے جو سکھ برادری کے جو لوگ ہیں جو وہاں سے آئے ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ پاکستان نے ایک بہت گڈ ول گیسچر دیا ہے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا سے جو پیغامات آ رہے ہیں اس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ اور اس میں نہ صرف پاکستان اور انڈیا کی طرف سے بلکہ یونائٹڈ نیشن کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے، اور یہ بہت زیادہ سراہا گیا ہے کہ یہ کرتارپور کوریڈور جو عمران خان صاحب کی حکومت نے اوپن کیا ہے، اس کی جتنی زیادہ تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رہا پاکستان حکومت کی طرف سے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے 10 دن سے ہمارے پاس جو IMF کی ٹیم آئی ہوئی تھی، جو کہ 10 ممبران کا ایک ڈیلیگیشن تھا، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، منسٹری آف فائننس سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور انہوں نے پاکستان کے کردار کو بہت زیادہ سراہا، اور خاص طور پہ انہوں نے ایک ورڈ کہہ لیجئے کہ شاباش پاکستان کہا۔ یعنی خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو کوششیں ہیں ان کو بہت سراہا گیا، اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت زیادہ پاکستان نے کوآپریٹ کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت پازیٹیو کمنٹس ہیں، جس کے لیے ہم بہت عرصے سے خواہاں تھے کہ جناب پاکستان کو کہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے جو ہے اس کو تعریفی کلمات سے نوازا جائے۔ اب جناب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف US کی طرف سے کرتارپور کوریڈور کو اوپن ہونے پہ جو ہمیں تعریفی کلمات مل رہے ہیں، پھر IMF کی جو 10 ڈیز ڈیلیگیشن ان کی جو آئی ہوئی تھی، جس کو اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا معاملات طے پا گئے ہیں، اور پاکستان کو جو 450 ملینز آف ڈالر کی جو ٹرانچ ملنے والی ہے، جو ریلیزڈ ہوگی نیکسٹ منتھ، اس میں کافی پازیٹیوٹی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ٹوٹل ہمارے پاس 6 بلینز آف ڈالر کا ایک فنڈ تھا جو ایلوکیٹ ہمیں ہونا ہے، اس کی پہلی قسط یعنی 450 ملین اس ڈالر کی جو ریلیز ہے، وہ فنڈ ہمیں ریلیز ہونے والا ہے، ریلیز نیکسٹ منتھ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ پازیٹیو ہے۔ جو میں آپ کو یہ پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں کہ جو IMF کی بات ہوئی، پھر کرتارپور کوریڈور کا اوپن ہوا، اسی طریقے سے ایک رپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے۔ ہماری PSX انڈیکس جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت عرصے سے تقریباً 124واں اس کا سیشن ہے۔ پچھلے پورے ہفتے ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ ہائر سائڈ پہ تھی، اور تقریباً 6 مہینے میں 2500 پوائنٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج KSE 100 انڈیکس پلس ہو چکا ہے، پلس میں ہے، اور لوگوں کا کانفیڈنس جو بالکل کریش ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا کراچی اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، اس میں کافی پازیٹیوٹی دکھائی دے رہی ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انڈیکس ہے جس کو ہم مارگن اسٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل بولتے ہیں، جس کو MSCI، یہ 2 قسم کے MSCI ہوتے ہیں، گلوبل اسٹینڈرڈ انڈیکس ہے،
اور ایک ہے گلوبل اسمال کیپ انڈیکس جس میں پاکستان کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی پاکستان کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے اور پاکستان کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے۔ یعنی اب آپ 3 پوائنٹس لے لیجئے، کرتارپور کا کوریڈور کو اوپن ہوا نا، MSCI مورگن اسٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل کی طرف سے تعریفی کلمات کا آنا، IMF کی طرف سے پاکستان کی تعریفیں کرنا اور $400 ملین کے فنڈ کو ریلیز ہونے ہمارے لیے بہت زیادہ خوش آئند بات ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج روز بروز الحمدللہ پلس جا رہا ہے، پازیٹیو جا رہا ہے، اور ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہمارے یہاں آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو میں پوائنٹ دیکھ رہا تھا اس میں یہ دیکھا گیا کہ انٹرنیشنل انویسٹر بہت زیادہ آیا ہے۔ تقریباً ہمارے پاس جو ابھی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئی ہے وہ یعنی 6.5% میں کہیں دیکھ رہا تھا۔ بہرحال اس کو مختصر میں بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے ہمارے کراچی سٹاک میں اس نے بہت زیادہ پرچیزنگ کی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی۔ اچھا، 3 شیئرز ہمارے پاس بڑے امپورٹنٹ تھے، HBL، OGDCL اور MCB، جو کہ ریٹین رہا ہے MSCI میں۔ مورگن اسٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل کا جو انڈیکس ہے اسمال کیپ انڈیکس، اس میں یہ 3 انڈیکس جو ہے وہ انٹیکٹ رہے ہیں، جو کہ تقریباً 3 بیسس پوائنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ MSCI جو ہے وہ پلس میں رہا ہے۔ تو یہ یعنی ہمارے پاس یہ بہت اچھی خبریں ہمیں آئی ہیں، اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج یا پاکستانی اسٹاک ایکسچینج PSX بھی ویسے ہی اپنی تاریخ کی بلند ترین سطحوں پر جا سکتا ہے، جس طریقے سے ہم پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ بلکہ خاص طور پہ امریکہ کی جو 3 انڈیکسز ہیں S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک، وہ تاریخ کی بلند ترین سطحوں پر چلتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا اثر ہمارے پاکستانی اسٹاک ایکسچینج پر بھی آ سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا اس پہ بہت زیادہ پازیٹیوٹی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، کچھ باتیں اب ہم کر لیتے ہیں کچھ انٹرنیشنل لیول سے۔ انٹرنیشنل کے حوالے سے سب سے زیادہ جو 2 دن سے خبریں ہمارے پاس چل رہی تھیں وہ سعودی ارامکو، جو کہ پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ سعودی ارامکو جو کہ ایک اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے اور سعودی عرب کے سب سے بڑی آئل اینڈ گیس کمپنی کنسیڈر کی جاتی ہے، بلکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس موبل، ایکزون ہے، شیورون ہے، یہ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر یہ کمپنیز آتی ہیں۔ لیکن سعودی ارامکو کا سب سے بڑا ہونا اور اس کا جو IPOs ریلیز ہونے والے ہیں اور اس کی خبریں ہمارے پاس کافی سورسز سے کنفرم ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ سعودی ارامکو جو دنیا کی بگیسٹ آئل گیس کمپنی ہے وہ پبلک میں جا رہی ہے، اس کے IPOs ایشو ہونے والے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارے پاس یہ رپورٹ تھی کہ تقریباً 1 سے 2% جو ہے انیشلی وہ اس کے IPOs ایشو ہوں گے، لیکن جو آج ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 0.5% IPOs اس کے انیشلی لانچ کیے جائیں گے، اور باقی جو تفصیلات ہیں اس کا ابھی آنا باقی ہے۔ لیکن امپورٹنٹ یہی ہے کہ سعودی ارامکو جو ہے وہ لسٹڈ کمپنی ہونے کے لیے جا رہی ہے، جو کہ سعودی عرب ریاض بیس جو ان کا بورس ہے دیٹ از نون ایز تداول آل شیئرز، اس کے اندر یہ لسٹڈ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی پازیٹیو خبر ہے۔ لیکن ایک سوال جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ سے یہ بیان کیا تھا کہ ایسی کیا صورتحال پیش آئی کہ تقریباً 95-100 سال کے بعد سعودی ارامکو کو یہ خیال آیا کہ جناب اس کو لسٹڈ کمپنی بنا دیا جائے، اسٹیٹ اون کمپنی سے ٹرانسفر کر دیا جائے۔ تو ڈفرنٹ خبریں میں اس حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ جو انٹرسٹ پوری اکراس دی بورڈ پوری دنیا سے ڈیولپ ہونا چاہیے تھا وہ سعودی ارامکو کے حوالے سے انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہم باتیں کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک وہیکلز، بیٹری پہ چلنے والی گاڑیاں، بیٹری پہ چلنے والی موٹر سائیکلیں، بسیں، یہ جب چیزیں آ رہی ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لانگ رن میں پیٹرول، کروڈ آئل یا جو فوسل آئل ہم کہتے ہیں ان کی ڈیمانڈ میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ آج ڈان کا ایک آرٹیکل میرے پاس لگا ہوا ہے، اس میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے، یہ اگر آپ چاہیں تو یہ دیکھ لیجیے گا، ڈان کا ایک آرٹیکل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کروڈ آئل پروڈیوسرز فیس مرکی ڈیمانڈ آؤٹ لک، یعنی پوری دنیا میں، یعنی آپ یہ دیکھیں اوپیک کی طرف سے یہ بیان آیا ہوا ہے، اوپیک اور نان اوپیک کی طرف سے، کہ جناب پوری دنیا میں جو آئل کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی گروتھ میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے
کیونکہ اب جیسے جو بیٹری پہ جو ہائبرڈ گاڑیاں آ رہی ہیں اس میں پیٹرول کا استعمال کافی کم ہوتا جا رہا ہے. اب جس طریقے سے یہ شفٹ ہو رہا ہے یعنی گرین ہاؤس ایفیکٹ کی بھی ہم باتیں کرتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال کو کم سے کم کیا جائے تاکہ جو انرجی ہمیں جو ہیلتھ کیئر پرابلمز آ رہی ہیں وہ صرف پیٹرول اور یہ جو پولوشن ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ سعودی ارامکو کی جو ڈیمانڈ میں اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ ڈیمانڈ ہمیں دکھائی نہیں دی. تو بہرحال اس وجہ سے جو یہ کہا گیا کہ جناب یہ 2 ٹریلین 2 کھرب ڈالر کی کمپنی ہے جو کہ محمد بن سلمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا جب ہم آئی پی او لانچ کریں گے تو ہمیں مارکیٹ سے 2 ٹریلین آف ڈالر گین ہونے چاہیے, لیکن ابھی فی الحال دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ چیز ابھی آئے گی نہیں آئے گی, کیونکہ جو کروڈ آئل ڈیمانڈ کی جو گروتھ ہے وہ کافی مرکی ہے, ڈاؤن ہے, ڈکلائن ہو رہی ہے, اور یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ آئندہ 5-10 سالوں میں پیٹرول کی جو یوزیج ہے وہ ڈراسٹیکلی ڈاؤن ہو جائے, ڈکلائن ہو جائے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی ارامکو میں جو انٹرسٹ ڈیولپ ہونا چاہیے تھا وہ ڈیولپ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اچھا اس کے ساتھ ہی اب دوسری اور بھی کل ہے منڈے. اچھا کل ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ یہ رہے گا کہ فرانس میں چھٹی ہے, کینیڈا بند ہے, امریکہ میں بینک ہالیڈے ہے, امریکہ میں کل ویٹرنز ڈے بزرگوں کا دن منایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی مارکیٹیں تقریباً بند رہیں گی. بینک ہالیڈے کی وجہ سے سٹاک کچھ کھلیں گے لیکن مارکیٹ نہ چلنے کے برابر ہوتی ہے, والیوم کم ہو جاتا ہے کیونکہ کینیڈا بھی بند ہے, تو بہرحال اس میں مارکیٹ میں والیوم تھوڑا سا کم رہے گا. اچھا اس کے ساتھ ہی کل ایک بہت بڑا دن آ رہا ہے خاص طور پہ ایشین اور چائنا کی طرف سے, جو کہ ہم کہتے ہیں 11/11, یعنی کل ہے 11 نومبر 11/11/19. اچھا یہ دن سنگلز ڈے یا بیچلرز ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے چائنا میں خاص طور پہ, اور پاکستان میں بھی آن لائن شاپنگ کی بھرمار لگی پڑی ہوئی ہے کہ جناب 50% 20% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے. تو کل اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ بتاؤں, یہ 2009 میں لانچ کیا تھا Alibaba.com جن کے مالک ہیں مسٹر جیک ما, جو کہ ستمبر میں ریٹائر ہو گئے ہیں اپنی 55 سال کی عمر میں, اور کہہ رہے ہیں اب میں کچھ اور کام کروں گا, جو کہ دنیا کے ریچسٹ مین میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اب کل ہے 11/11 یعنی 11 نومبر کی تاریخ ہے. اس میں پوری دنیا میں شاپنگ ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سال 3030 بلین آف ڈالر کی شاپنگ ہوئی تھی آن لائن صرف 24 گھنٹے میں. اب آپ یہ سوچیے کہ 24 گھنٹے میں 30 ارب ڈالر کی شاپنگ کس کو کہتے ہیں. یہی میں آپ سے اکثر بیان کرتے رہتا ہوں کہ دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, دنیا آن لائن پہ جا رہی ہے. دنیا جو ہے وہ فوڈ پانڈا, وہ کہتے ہیں کہ جناب کھانا پکانا چھوڑ دو گھروں میں. اب ہر آدمی موبائل پہ لگا ہوا ہے, ہر آدمی شاپنگ موبائل پہ کر رہا ہے. تو یہ جو ایک ڈراسٹک ایک اتنا بڑا ہیوج شاپنگ جو ہوئی ہے پچھلے سال 11 نومبر کو, جس نے پورے دنیا کے جو ایک آن لائن شاپنگ کا ریکارڈ تھا وہ توڑ دیا. اچھا اسی طریقے سے پچھلے سال امریکہ کو اس نے آئینہ دکھایا Alibaba.com نے. علی بابا نے جس نے 30 ارب ڈالر کی شاپنگ صرف 24 گھنٹے میں کی. امریکہ میں وہی ڈیٹ آتی ہے جو تھینکس گیونگ ڈے کے بعد جو منڈے آتا ہے, جس کو ہم سائبر منڈے کہتے ہیں, اس نے صرف 7.9 بلین ڈالر کی شاپنگ کی. یعنی چائنا نے امریکہ کو آئینہ دکھایا کہ تم ہو کیا. تو بہرحال امریکہ اس معاملے میں بہت پیچھے ہے, چائنا بہت آگے نکل گیا ہے, لیکن امریکہ کوشش میں لگا ہوا ہے. اور اس کے جیفری بیزوس جو Amazon.com کے مالک ہیں, انہوں نے بھی بلینز اینڈ ٹریلینز ڈالر کی جو ہے وہ کام کرایا, لیکن اس کا ٹائم پیریڈ زیادہ تھا, وہ 24 گھنٹے میں نہیں ہوا تھا. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں صرف 24 گھنٹے میں. 24 گھنٹے میں 30 ارب ڈالر کی شاپنگ کی Alibaba.com نے 11 نومبر کو. کل جو ڈیٹ آ رہی ہے جس کو ہم 11/11 سنگلز ڈے, بیچلرز ڈے, جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں, وہ چائنا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور وہ کل دن ہے. تو بہرحال اس کو دیکھتے ہیں کہ پریویس ریکارڈ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, لیکن ایک بڑا ایونٹ ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی ہم کچھ بات کر لیتے ہیں امریکہ میں جو وسل بلوئر یا امریکہ میں ٹرمپ صاحب کی امپیچمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ گرما گرمی چل رہی ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب کی امپیچمنٹ ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. بہرحال یہ میری جو اپنی مختصر سی اسٹڈی ہے اور جو میں دیکھتا رہتا ہوں اخبارات اور رسائل, اس میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ امپیچمنٹ کال ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ امپیچمنٹ کے بعد ٹرمپ صاحب کی جو سیٹ ہے صدارتی کرسی وہ چھن جائے, ایسا ممکن دکھائی نہیں دے رہا.
بہرحال اس کو دیکھیں گے. اچھا بریگزٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بریگزٹ جو کہ 12 دسمبر، ٹائم از ٹکنگ ڈاؤن، 12 دسمبر کو برطانیہ میں الیکشن ہو رہے ہیں، جو یہ کہا جا رہا ہے تقریباً 100 سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں برطانیہ میں الیکشن ہوں گے، جس کو ہم اسنیپ الیکشن کہتے ہیں. اسنیپ الیکشن اس کو کہتے ہیں جو کہ روٹین سے ہٹ کے جو الیکشن ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کی حکومت ختم کر کے ایک اسنیپ الیکشن، SNAP اسنیپ الیکشن کروا دیے جائیں. تو بہرحال وہاں تو ڈیٹ آ گئی ہے کہ 12 دسمبر کو ہوں گے، لیکن پاکستان میں ایسا کوئی سلسلہ فی الحال نہیں ہے. اچھا اس کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں جو کانفلکٹ چل رہا ہے سیریا اور ٹرکی میں. ٹرکی نے یہ کہا ہے کہ ہم سیریا سے اپنی وہ فوجیں اس وقت تک نہیں نکالیں گے جب تک انٹرنیشنل جو دوسری فوجیں وہاں پر گھسی ہوئی ہیں، جس میں کچھ امریکہ کی ہیں، روس کی ہیں اور نیٹو کی فورسز ہیں، جب تک وہ نہیں جائیں گی. ٹرکی نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم بھی وہاں سے باہر نہیں نکلیں گے. تو یہ گڑبڑ ہے. بہرحال آسٹریلیا میں اور کیلیفورنیا میں، بلکہ آسٹریلیا میں بوبن کے مقام پر جنگل کی آگ لگی ہوئی ہے، یہ کافی نیگیٹو ہے. بہرحال اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ اسٹاک مارکیٹ پہ نہیں پڑتا، لیکن آسٹریلیا اور کیلیفورنیا میں جو آگ لگی تھی اس سلسلہ ابھی تک برقرار ہے، جاری ہے. اس کو ہم دیکھیں گے. اچھا اس ہفتے ہمارے پاس بڑی امپورٹنٹ خبریں بھی رہیں گی. GDP آ رہا ہے، جرمنی کا ہے، جاپان کا ہے. پھر انگلینڈ میں کانٹریکشن کی بات ہو رہی ہے کہ انگلینڈ کے جو اکنامک جو سلو ڈاؤن ہے وہ کافی نیگیٹو جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بریگزٹ کے حوالے سے پچھلے 4-6 مہینے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ برطانیہ یورپین یونین سے علیحدہ ہو رہا ہے، اس میں بہت انسرٹینٹی پائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے حالات وہاں پہ گڑبڑ تھے. اچھا اس ہفتے ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ڈے ہوگا، کیونکہ ٹرمپ اور جرمی پال جو کہ فیڈرل ریزرو بینک کے چیئرمین ہیں، ان کی ملاقات ہوگی نیو یارک میں. ایک سیریمنی سے یہ خطاب کریں گے، اس کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا، اور جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں جب جرمی پال صاحب اور ٹرمپ صاحب آئیں گے تو ہمیں اس میں انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کلو مل سکتا ہے، انڈیکیشن مل سکتی ہے کہ کیا آیا امریکہ اپنا نیکسٹ انٹرسٹ ریٹ مزید کاٹے گا، جو کہ اس سال کی آخری میٹنگ ہوگی دسمبر میں. یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کا اس وقت 1.75 انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مزید 25 بیسس پوائنٹ امریکہ اپنا انٹرسٹ ریٹ دوبارہ کاٹ دے گا، کیونکہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے کہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو ڈکلائن کیا جائے. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں انٹرسٹ ریٹ 0.75 ہے، یورپین سینٹرل بینک نے انٹرسٹ ریٹ اپنا 0% پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ یہ چل رہی ہیں، تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہرحال مختصر کرتے ہیں اور کنکلوڈ میں یہ کروں گا کہ کل پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس میں پازیٹیوٹی دکھائی دے رہی ہے، اور 36,000 پہ ہمارا جو KEC 100 انڈیکس پہنچ چکا ہے، اس میں مزید اوپر کی طرف دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جو کرتارپور کوریڈور ہے، MSCI کی رپورٹ ہے اور IMF کی طرف سے جو سراہا گیا ہے پاکستان کی کوششوں کو، اس کی وجہ سے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے، اور کل صبح کی مارننگ بریفنگ میں آپ سے دوبارہ میں حاضر ہوں گا. جاتے ہوئے پھر دوبارہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس یوٹیوب چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے. حالانکہ 15-16 منٹ کی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور. اچھا جاتے ہوئے میں گولڈ والوں کے لیے بتاتا ہوں، کیونکہ گولڈ کے میرے کافی لوگ جاننے والے ہیں اور سراہتے بھی ہیں، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. گولڈ کی مارکیٹ نے 1480 کا لیول کو توڑ دیا تھا. مارکیٹ 1480 کے نیچے کا مطلب ہے 1460 پہ کلوز ہوئی تھی. گولڈ کی مارکیٹوں میں مزید ڈاؤن فال لگتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت شانتی ہے، امن ہے. کہیں ہمیں کوئی دنگے فساد، بہت زیادہ فوجی آپریشن یا حالات خراب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے گولڈ کی قیمتوں میں، گولڈ، سلور، پیلیڈیم، پلاٹینم کی قیمتوں میں مندی، ڈاؤن فال آ سکتا ہے. تو بہرحال صبح مارننگ بریفنگ میں آپ سے دوبارہ حاضر ہوں گے. جاتے ہوئے میں آپ سے دوبارہ کہوں گا، یہ کہتا چلوں کہ اس یوٹیوب چینل کو جو کہ اردو اور سہل انداز میں، پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور لوگوں تک آگے بھی پھیلائیں. تھینک یو.